بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل اسکول آف کورڈوبا سبززار کیمپس کی طرف سے تمام والدین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور محترم سر عبدالمنیب مہدی صاحب بھی موجود ہیں آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے۔ بغیر کسی تاخیر کے آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ایک کمنٹس لوں گا جماعت نرسری کے طالب علم کے والدین کا۔ انہوں نے کمنٹس کیا ہے، موٹیویٹ ہم ٹو اسپیک ان اسمبلی، پلیز ورک آن ہز کانفیڈنس لیول، اور ساتھ ہی ایک سوال بھی ہے اس کے ساتھ، کیا آپ سے بچہ جھوٹ بولتا ہے یا بچے جھوٹ بولتے ہیں؟ تو سر آج اس کمنٹس اور سوال سے ہم اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں، پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم نے جو کویسچنیئر سرو کیا تھا اس میں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ بچے جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں، لیکن کچھ اور سوالات بھی تھے، ان کا جواب بھی اس سوال کے ضمن میں آتا ہے۔ جیسے وہ غلطی ہونے پر غلطی تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، پڑھائی لکھائی کے وقت بہانے بناتے ہیں، باتیں یا چیزیں چھپاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اچھا سلیم صاحب، یہ جو جھوٹ کا فینومینا ہے یہ ظاہر ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے معاشرتی اعتبار سے، ویلیو سسٹم پر اور ریلیجن کے اعتبار سے بھی، اور عام طور پر بچے جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں انفیئرلی یا کچھ چھپانا چاہتے ہیں تو پھر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بچہ مار سے بچنا چاہ رہا ہے یا کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہے ایکسٹرا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھیے۔ ایک نواب صاحب کے پاس ایک صاحب آئے نوکری کی تلاش میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی کیونکہ صاحب سرکار میں سلام دعا ہے تو آپ میرے لیے سفارش کیجیے۔ 10 روپے کی مثال کے طور پر وہ نوکری چاہتے تھے۔ نواب صاحب نے انہیں کہا کہ آپ مہمان خانے میں ٹھہریں، میں سرکار سے بات کروں گا، جب تک آپ یہاں ٹھہریں گے تب تک میں آپ کو 15 روپے اپنے پاس سے دیتا رہوں گا، جب نوکری ہو جائے گی تو آپ کی جو نوکری ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ وہ صاحب وہاں رہے، 3 ماہ گزر گئے، 4 ماہ گزر گئے، 5 ماہ گزر گئے۔ کبھی جب انہیں موقع ملتا تو وہ نواب صاحب سے پوچھتے کہ سر میری نوکری کا کیا ہوا، وہ کہتے کہ اچھا میں بات کروں گا۔ ایک مصاحب نے نواب صاحب سے پوچھا کہ آپ نے نہ تو نوکری کی بات کی ہے، نہ ہی نوکری سے متعلق کوئی بات کرنے کا ارادہ ہے آپ کا، تو آپ اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ اسے زیادہ سے زیادہ اگر مل بھی جائے گی تو 10 روپے کی نوکری ملے گی، آپ اسے 15 روپے دے رہے ہیں مہینے کے۔ نواب صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اسے بیوقوف بنا رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا یا میں بات نہیں کروں گا، یہ اسی انتظار میں جی رہا ہے کہ میں بات کروں گا، اور اس انتظار میں یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو زندگی کے اندر بچے بھی بڑے نواب ہوتے ہیں۔ نواب صاحب کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ کسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ نے یہ فینومینا دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ بڑوں کا جوتا پہننا پسند کرتے ہیں۔ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو باپ کا یا ماں کا جوتا پہنتے ہیں، چاہے انہیں مشکل ہی ہو۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ذرا بڑے ہو گئے ہیں، اب انہیں بڑوں کی طرح، بڑا کا جوتا پہننا چاہیے، بڑوں کی طرح کام کرنا چاہیے۔ نواب صاحب کی طرح وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب شام میں ان کے فادر واپس آتے ہیں تو مدر دن بھر کی جو سٹوریز انہیں سناتی ہیں، یا فادر گھر آ کر جو ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جو واقعات، جو قصے بیان کرتے ہیں،
وہ سارے گھر والے بہت توجہ سے سنتے ہیں. بچے کے پاس ایسا سنانے کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے بھی ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنی ہے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ سنانا چاہیے. پھر وہ بتاتا ہے یا بتاتی ہے کہ اسکول میں آج کیا ہوا تھا، اور اس سے پوچھا جائے تو وہ کہانیوں کی ایک لسٹ اس کے پاس ہوتی ہے سنانے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب بڑا ثابت کرتا ہے، یا اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی وہ کوشش کرتی ہے بچی کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے. پھر ایک اور بات بھی ہے، آپ کسی محفل میں گئے، وہاں پر کسی آنٹی نے اوور میک اپ کیا ہوا، وہ ذرا بھلی نہیں لگ رہی. کچھ صاحب ہیں انہوں نے بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کی میچنگ کی ہوئی، وہ بھی ذرا بھلے نہیں لگ رہے. بچہ تو جو فیل کرتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے. بچے نے کہا کہ یہ آنٹی تو بالکل بھوتنی لگ رہی ہیں. اب والدین کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ والدین سمجھائیں گے کہ دیکھو بیٹا اس طرح سے بات نہیں کرتے، دیکھو وہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں اور ہم ایسے تو نہیں کرتے. یہاں تک تو بات کسی حد تک بجا اور درست ہے کہ آپ کو بڑوں سے بات کرتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے ہوئے تھوڑا سا جو ہمارا ایک معاشرتی تہذیب ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اصل فساد اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب وہ محفل ختم ہوتی ہے اور آپ واپس آتی ہیں یا واپس آتے ہیں، بچے کے سامنے ہی کہتے ہیں ایک دوسرے کو اسپاؤزز بتاتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ وہ جو فلاں محترمہ ہیں، یہ جو فلاں صاحب ہیں، وہ ایسے اور ویسے لگ رہے تھے. ہمارے بچے نے یہ کہا، ویسے سچی بات ہے لگ تو وہ بھوتنی ہی رہی تھی. اب یہ جو ایک جملہ ہے یہ بچے کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ جو کمنٹ اس نے پاس کیا تھا یہ میچورٹی کی علامت ہے، اور ہم اسے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کی بات جو صحیح بھی ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے اور اس طرح سے نہیں کرنی. سو بچہ تو دیکھ کر سیکھ رہا ہے، وہ بڑے بھی ہونا چاہتا ہے. پھر ایک اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بچے کو بات کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں کہہ رہا. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ پھر مسکرا کے کہتا تھا میں تو آپ کو بیوقوف بنا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہ سیکھا ہے کہ جھوٹ بول کر اصل میں دوسروں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور بڑے اکثر بیوقوف بناتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا فلاں گفٹ، تمہاری فلاں جو شاپنگ ہے وہ اگلے مہینے ہو جائے گی، اس سے اگلے مہینے، اور پھر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو یہ موقع تو ٹلا، کل کی کل دیکھیں گے. سو بچہ یہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. سو ہم اسے ٹرین کر رہے ہیں کہ اس نے کس طرح سے ایک سچ کو چھپانا ہے اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہے جو ایکسائٹنگ ہے، جو دلچسپ ہے لیکن درست نہیں ہے. پھر ایک اور سچویشن دیکھیے، آپ کو آپ کے باس کی کال آئی، گھر بہت مذہبی ہے، آپ نے بچوں کو سکھایا ہوا ہے کہ دیکھیے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. باس کی کال آئی کہ آپ نے فار ایگزامپل 8 بجے پہنچنا تھا اور اب 8 بج رہے ہیں تو آپ کہاں پر ہیں؟ تو اب فادر یہ کرتے ہیں کہ فون لے کر گیٹ سے باہر نکل جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے میں سر گھر سے نکل آیا ہوں، بس ابھی پہنچنے والا ہوں، اور فون بند کر کے واپس گھر میں آ جائیں گے. اب جو انہوں نے کہا ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے لیکن خلاف واقعہ ہے. بچہ یہ دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بات کو مینوپلیٹ کر لینا یہ عقل مندی ہے، یہ بڑے ہونے کی علامت. ماں جب دکان پر گئی ہیں، انہوں نے کسی چیز کی قیمت پوچھی ہے، دکاندار نے قیمت بتائی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی میں نے پچھلی دکان سے پوچھا تھا وہ تو اس سے کم بتا رہا ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے پچھلی دکان پر تو ہم گئے ہی نہیں. اچھا وہ چیز وہ خاتون پرچیز بھی کر لیتی ہیں، اس پہ مسکراتی بھی ہیں اور کہیں اظہار بھی کر دیتی ہیں کہ دیکھو کیسا بیوقوف بنایا. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ پھر اس طرح کی گفتگو میچورٹی کی علامت ہے، عقل مندی کی علامت، دوسروں کو بیوقوف بنانے کی علامت. وہ بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا پھر ایک اور بھی ہے، اس سب کچھ سے اس گفتگو سے، اس طرح کی بات سے ہم یہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا جھوٹ سے جتنا بھی نقصان ہو بولنا سچ چاہیے، لیکن اس سچ کے ساتھ ہم یہ سکھاتے ہیں کہ اچھا تم یہ سچ بولو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا.
ہم اسے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ سچ بولے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ ملنا چاہیے، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سچ بولے تو اس پہ کچھ ریوارڈ بھی ملے۔ آپ نے کچھ غلط کیا ہے، آپ نے صحیح بتا دیا ہے، اب آپ کو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھگتنی چاہیے، اس کو فیس کرنا چاہیے۔ پھر سچ بھی ہم اس طرح برچی کی طرح گھونپ دیتے ہیں کہ اس سچ کی تکلیف نہیں ہوتی، سچ کے رویے کی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ سچ ہر دفعہ کڑوا نہیں ہوتا، لیکن جیسے بولا جاتا ہے اس میں بہت کڑواہٹ ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی تقاریب، اپنی محفلوں کے بعد بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو نندوں سے متعلق، دیور سے متعلق، ساس سے متعلق، دوستوں سے متعلق جو سچ بولتے ہیں ان میں ایسی کڑواہٹ ہوتی ہے، تو ہم اصل میں سچ نہیں، سچ کے انداز سے دی جانے والی کڑواہٹ اس کو منتقل کرتے ہیں۔ سچی بات کبھی اچھی بھی لگ سکتی ہے، بری بھی لگ سکتی ہے، لیکن ہم جس طرح سے سچی بات کرتے ہیں وہ کبھی بھلی نہیں لگتی۔ پھر بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو سچ ہے وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرد اپنی زندگی میں کیسا لگ رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، اس سے کسی اور کا کیا لینا دینا ہے، لیکن ہم جا جا کر اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے اگر ایک اصول کو اپنا لیا جائے کہ وہ چیز جو آپ سے متعلق نہیں، جو آپ سے پوچھی نہیں گئی، اس پر خاموشی اختیار کیجیے۔ ہاں آپ سے پوچھا گیا ہے اور وہ بات چھپانے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، پھر آپ کو سچ بولنا چاہیے، اور وہ بھی صرف اپنے پوائنٹ آف ویو کو بتانا چاہیے۔ آپ کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے، آپ بتا نہیں سکتے کہ کرنے والے نے کس نیت سے کیا تھا۔ جو دیکھا ہے، جو نظر کے سامنے ہے، وہ پوچھے جانے پر آپ صرف بتا سکتے ہیں۔ پھر یہ جو ایک تبصرے کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا، ایک کمنٹ تھا والدین کا کہ کانفیڈنس، بچوں کے اندر کانفیڈنس ہو، اس کو بھی ہم غلط طور پر لیتے ہیں۔ بچہ بدتمیزی سے کوئی بات کرتا ہے کسی بڑے کے سامنے اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھا کتنا کانفیڈنٹ بچہ ہے۔ ہمیں اسے بتانا ہے کہ ویلیو سسٹم کیا ہے اور اپنی ذات کے اظہار کے لیے خود اعتمادی کیا ہے۔ اور ایک چیز اور اگر اس کے ساتھ ایڈ کر لیں تو اور سہولت ہو جائے گی۔ بچوں کو اگر کچھ صحیح کہنا ہے تو پھر اگر کسی کے سامنے بھی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے ڈیلے مت کیجیے۔ مثلا بچے نے کوئی بات کی کسی بڑے کے سامنے اور وہ مناسب نہیں ہے، تو بجائے یہ کہ آپ انتظار کریں کہ وہ چلا جائے گا اور پھر میں اسے سمجھاؤں گا، تو اس انتظار میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی کے سامنے کہنے سے بچوں کی خود اعتمادی جاتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بچے سمجھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نماز پڑھتے ہوئے جماعت کے دوران میں چھوٹے بچے ساتھ شامل تھے اور وہ بے تحاشا شرارتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی امام آخری رکعت میں سلام کے قریب پہنچا وہ بہت خاموشی سے بیٹھ گئے اور اطمینان سے انہوں نے نماز مکمل کی۔ یعنی انہیں پتہ ہے کہ دوران نماز تو کوئی نہیں بولے گا، جیسے مہمانوں کے سامنے کوئی نہیں بولے گا، ہاں اس کے بعد مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ دو رنگی مت سکھائیے۔ نماز کے دوران میں ان کو کنٹرول کرنے کے کیا طریقے ہیں آپ نے مقامی امام صاحب سے اپنے مزاج کے مطابق پوچھ لیجئے، پتہ کر لیجئے، لیکن بچوں کو صحیح بات صحیح طریقے سے اگر کسی کے سامنے سمجھانے سے زیادہ اثر ہوتا ہے تو پھر کسی کے سامنے بھی کہہ دیجئے، اور بچوں کو یہ بتائیے۔ اور ایک بات اور، یہ بتانے والی بات نہیں ہے، بچوں کو آپ بتائیں یا نہ بتائیں وہ آپ کو بہت کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو انہوں نے یہ غلط بیانی کا طریقہ سیکھا اور دیکھا ہے، یا آپ سے، یا اسکول سے، یا رشتہ داروں سے، یا محلے سے، یا اپنے انوائرمنٹ سے۔ آپ اس انوائرمنٹ کو بھی جج کیجئے، انوائرمنٹ ٹھیک کر دیجئے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے، آپ دیکھیے گا کہ بچے کیسے فطرت کے مطابق ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم بچوں کی تربیت کرتے کرتے بہت دفعہ اصل میں اپنی تربیت اور بہتری کی طرف آ جاتے ہیں۔ جھوٹ کے یہ والے اینگل بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی
ایک طرح کی خود اعتمادی ہے، یہ بھی ایک طرح کا کانفیڈنس ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی ایکسائٹمنٹ ہے جو بچے کرتے ہیں۔ دیکھیے جھوٹ وہ بولے گا جس کو کہانی بنانی آتی ہے، سو آپ اسے بتائیے کہ کہانی صحیح بھی بنائی جا سکتی ہے، اور پھر اگر کچھ جھوٹ بولا ہے اور اس کا اقرار کر لیا ہے، سچ بولا ہے، تو پھر اس کی توقع مت رکھیں کہ آپ کے سچ پر آپ کو انعام دیا جائے گا۔ آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ میں اتنی ہمت ہو کہ آپ اس غلط کام کی سزا بھی بھگت سکیں۔ ہاں، جہاں اوائڈ کیا جا سکتا ہے، جہاں انعام دیا جا سکتا ہے، وہاں انعام بھی ضرور دیجیے۔ جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر سر۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم نئے سوالات کے جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔